بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا، ہر سال آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ اس نے 3 دفعہ یہ سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، اور اگر ہر سال واجب ہو جاتا تو تم اسے ادا نہ کر سکتے۔ جب تک میں تمہیں چھوڑے رہوں تم بھی مجھے چھوڑے رہا کرو۔ تم سے پہلے کہ لوگ اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے اور زیادہ سوالات کرنے کی وجہ ہی سے ہلاک ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو اپنے طاقت کے مطابق اس کی پابندی کرو، اور جب تمہیں کسی چیز سے روک دوں تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم میقات مقرر فرمائے۔ نیز فرمائے، یہ میقات ان علاقوں کے لوگوں کے لیے ہے اور ان کے لیے بھی جو ان مواقیت سے گزرے، چاہے وہ دوسرے علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جس شخص کی رہائش ان مواقیت کے اندر ہو تو وہ جہاں سے عمرے اور حج کا سفر شروع کرے وہیں سے احرام باندھے، حتیٰ کہ یہ حکم مکے والوں پر بھی لاگو ہوگا، یعنی اہل مکہ مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ حضرت سبی بن معبد بیان کرتے ہیں کہ میں اعرابی اور عیسائی تھا، پھر میں مسلمان ہو گیا۔ مجھے جہاد کا بہت شوق تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ مجھ پر تو حج اور عمرہ فرض ہے۔ میں اپنے قبیلے کے ایک آدمی کے پاس آیا جن کا نام حریم بن عبداللہ تھا۔ میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، دونوں بیک وقت کر لو، پھر قربانی کا جو جانور میسر ہو ذبح کر دینا۔ میں نے دونوں کا احرام باندھ لیا۔ جب ہم عزیب مقام پر پہنچے تو مجھے سلمان بن ربیع اور حضرت زید بن سوحان ملے۔ میں حج اور عمرے کی لبیک کہہ رہا تھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ شخص تو اپنے اونٹ سے زیادہ سمجھدار معلوم نہیں ہوتا۔ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں نے اسلام قبول کیا ہے، مجھے جہاد کا بہت شوق ہے، لیکن میں نے حج اور عمرہ اپنے آپ پر فرض پایا ہے۔ میں حریم بن عبداللہ کے پاس گیا۔ میں نے کہا، اے وہ حریم، میں نے اپنے آپ پر حج اور عمرہ دونوں کو فرض پایا ہے، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا، دونوں کا احرام اکٹھا باندھ لو، پھر جو قربانی میسر ہو ذبح کر دینا۔ میں نے دونوں کا احرام باندھ لیا۔ جب میں عزیب مقام پر پہنچا تو مجھے حضرت سلمان بن ربیع اور زید بن سوحان ملے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، یہ اپنے اونٹ سے زیادہ سمجھدار نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی توفیق ملی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حج کو گئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بحیثیت خلیفہ تمتع سے منع فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، جب تم حضرت عثمان کو کوچ کرتے دیکھو تو تم بھی ساتھ ہی کوچ کرنا۔ حضرت علی اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے کوچ کے وقت عمرے کی لبیک بلند آواز سے کہی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نہ روکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ تمتع سے روکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ضرور۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا آپ کو علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمتع فرمایا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟